یہ صوفیاء کا قول ہے کہ 3 حرام چیزوں کو چھوڑ دو، 3 حرام چیزوں کو چھوڑ دو اور 1 حلال چیز کو چھوڑ دو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، مال بھی تمہارے پاس آ جائے گا، تمہارے پاس جو ہے وہ دل کی امیری بھی آ جائے گی، تمہارے پاس جو ہے وہ شکر گزاری بھی آ جائے گی، اور تمہارا زندگی کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ 3 حرام چیزیں چھوڑنی ہیں اور 1 حلال چیزیں چھوڑنی۔ 3 حرام چیزوں میں سب سے پہلی چیز نامحرم عورتوں کی طرف جھانکنا چھوڑنا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ نامحرم عورتوں کی طرف جھانکنا چھوڑنا۔ جب دوسری عورتوں کی طرف انسان جھانکتا ہے، اس کی نگاہ ان پر پڑتی ہے، اس کے دل میں جذبات جنم لیتے ہیں، اور پھر وہ اپنے مال کا اور اپنے جو ہے وہ نفس کا رخ اس عورت کی طرف کر لیتا ہے۔ مال بھی ضائع ہوتا ہے اس کے نخرے اٹھانے میں، اس کو جو ہے وہ منانے میں، اس کو اپنی طرف مائل کرنے میں مال بھی ضائع ہوتا ہے اور ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، اور نفس بھی جو ہے وہ نفس امارہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلی چیز حرام والی جو تم نے چھوڑنی ہے وہ ہے غیر محرم عورتوں کی طرف جھانکنا۔ جب تم جھانکو گے تو یہ برائیاں جو ہے پھر آنا شروع ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ فرمایا نشہ چھوڑ۔ صوفیاء فرماتے ہیں نشہ نہیں کرنا۔ ہمارے یہ مراد پور میں سب سے زیادہ وبا جو پھیل رہی ہے وہ زنا ہے اور نشے میں جو جوان ملوث ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ یہ خاص کر اس ایریے میں سب سے زیادہ جو بدترین گناہ پھیل رہے ہیں۔ ایک تو نشئی حضرات بن رہے ہیں، بلکہ اور نوجوان بن رہے ہیں، ابھی ٹینیجر ایج میں ہوتے ہیں، ٹینیجر ہوتے ہیں 18-19 سال کی ایج میں، اور وہ نوجوان جو ہے وہ نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ قصور کس کا ہے؟ قصور والدین کا ہے کہ ان کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال نہیں کی، یا ان کو اس طرح کا ٹریٹ نہیں کر رہے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے اور وہ نشے میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری صرف بچے پیدا نہیں کرنا بلکہ ان کی لک آفٹر بھی کرنا ہے کہ یہ باہر جا رہا ہے کن دوستوں میں بیٹھ رہا ہے، اس کی جو ہے اٹھن بیٹھن کن دوستوں کے ساتھ ہے، اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے، اور ہم جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ نکلے ہے کہ آپ کے علاقے میں سب سے زیادہ 2 گناہ بہت تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں اور بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایک تو زنا بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، اور ایک جو ہے وہ نشہ آور ادویات کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور نوجوان بچے جو ہے وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا صوفیاء نے کہ پہلی حرام چیز تم نے چھوڑنی ہے کہ نامحرم عورتوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دینا ہے، اور دوسرا یہ کہ نشہ چھوڑنا ہے، ہر قسم کا نشہ، پھر وہ سگریٹ کی صورت میں ہو یا پھر جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو جو تمہاری عقل کو ضائع کر دے، اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ نشہ ایسی چیز ہے کہ جو عقل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، مال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جان پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور گھر والوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ فرمایا یہ نشہ چھوڑ۔ تیسری چیز جو تم چھوڑو گے حرام اور جس سے تمہاری زندگی میں آسودگی آ جائے گی، فرمایا جوا چھوڑ دو، اور یہ بھی بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو جوا کھیلتے نہیں، یا ہمارے بچے تو جوا کھیلتے نہیں۔ بھائی ایسی ایپس آ گئی ہیں، ایسی گیموں والی ایپس آ گئی ہیں کہ ان گیموں کے ذریعے جوئے کی طرف لگایا جا رہا ہے۔ ایسی گیمیں ہیں، وہ گیم کھیلتے ہیں، گیمز کی طرف دعوت دیتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، پھر 1-2 دفعہ ملتے ہیں، 3 دفعہ ملتے ہیں، پھر وہ جب سارے لگاتا ہے سب کا سب جو ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ ایسی ہیں گیمز کے نہیں، آپ بھی متعارف ہوں گے ان گیموں سے۔ اکثر آپ کوئی ویڈیو سکرول کر رہے ہوں گے یا ریلز دیکھ رہے ہوں گے تو درمیان میں ایڈ آ جاتی ہے گیم کی، بھائی اتنے کھیل کر میں نے اتنے کمائے، اتنے کھیل کر میں نے اتنے کمائے۔ وہ ساری کی ساری گیمیں جو ہیں وہ جوئے پر مبنی ہوتی ہیں۔ آپ 1-2 دفعہ پیسے جیتیں گے، دوسری تیسری یا چوتھی دفعہ سارے خلاص۔ تو جوئے سے فرمایا بچ جاؤ۔ 3 حرام چیزیں یہ ہوگی، غیر محرم عورتوں کی طرف نہیں دیکھنا، اور نشہ آور ادویات استعمال نہیں کرنی، اور تیسری چیز جوا نہیں کھیلنا، اور چوتھی جو حلال چیز ہے اس کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ چاروں چیزیں جب چھوڑی جائیں گی تو زندگی بڑی آسودہ ہو جائے گی، بڑی جو ہے وہ آرام دہ ہو جائے گی اور سکون والی ہو جائے گی۔ چوتھی جو
چیز حلال چھوڑنی ہے وہ ہے لگژری لائف سٹائل کی خواہش۔ اگر بندے کے پاس تھوڑا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اور مجھے ملے، اگر تھوڑا پہن لے، ایک گاڑی ہے تو دو گاڑی کی میسر، ایک مکان ہے تو دوسرے مکان کی تگ و دو، حالانکہ یہ حلال ہے۔ اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا، اپنے آپ کو ٹینشن رکھنا، یہ حلال ہے، لیکن اس کو ہم نے اس حد تک اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے، اس حد تک کہ ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا ہی یہ چیزیں بن چکی، اوڑھنا بچھوڑنا یہ چیزیں بن چکی ہیں۔ اور ہر جو نوجوان جو 15 سال سے اوپر ہوتا ہے اور اس کی خواہشات جو ہے وہ یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کپڑے میرے ایسے ہوں، میری گڑی ایسی ہو، میری سواری ایسی ہو، میرے پاس موبائل ایسا ہو، میرے پاس گھر ایسا ہو، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ پھر وہ مل بھی جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے، پھر وہاں بھی نہیں رکا جاتا، پھر اس سے بھی اور زیادہ بڑھا جاتا ہے۔ اب میرے پاس یہ بھی ہو، اب میرے پاس یہ بھی ہو، اب یہ میرے پاس یہ بھی ہو۔ اگر حلال طریقے سے وہ کمایا جا رہا ہے تو حلال ہے، لیکن اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ جب بندہ کثرت کی خواہش کرتا ہے تو پھر وہ کنجوسی کی طرف چلا جاتا ہے، دل کی غنا اس سے چھین لی جاتی ہے، اور جب بندہ تھوڑے پر راضی رہتا ہے، قناعت کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہتا ہے، جتنا ملا ہے اس پر شکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر مزید نوازتا ہے۔ اور پھر جب اللہ نوازتا ہے تو اللہ کی نوازی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ بندہ کنجوس نہیں بنتا، پھر وہ خود بھی کھاتا ہے اور اوروں کو بھی کھلاتا ہے، غریبوں مساکین پہ بھی بانٹتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں صوفیاء کی اپنے پلے ہمیں باندھ لینی چاہیے۔ 3 حرام چیزیں چھوڑنی ہے اور 4 حلال چیز چھوڑ دینی ہے، کہ جتنا ملا ہے اس پر راضی رہنا ہے اور اللہ کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور یہ آیت ہمیشہ اپنے ذہن میں، اپنے دل کی تختیوں پر ہمیں لکھ لینا چاہیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتا، انسان تو گن نہیں سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، اس کے باوجود بھی انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے اپنے پروردگار کی۔ نعمتیں اتنی ہیں اس کی کہ گنتی بھی نہیں۔ آج دنیا میں کوئی ایک احسان کر دے چھوٹا سا تو ہم اس کے جو ہے وہ بڑے دل دادا ہو جاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ساتھ مخلص ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہری چیزیں ہیں، چھوٹا سا احسان۔ اور اللہ کا احسان تو دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا نہیں دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیا، اپنے اندر ہی اگر بندہ غور کرے، سونگنے کے لیے ناک دیا، عقل دی جو سب سے پاورفل ہے، جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات کی طرف بڑھا۔ یہ عقل ہی ہے جس کی وجہ سے انسان نے چاند کو بھی تسخیر کر دیا، اور اب جو ہے وہ مریخ پر جانے کے جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے۔ یہ عقل ہی ہے، یہ کم نعمت ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو جب عام بندہ ہم پر احسان کرتا ہے، ہم اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، تو جو اللہ جس نے نعمتیں اتنے دیں کہ اگر گننے بیٹھ جائیں پوری زندگی گزر جائے، 60 سال کا عرصہ گزر جائے، لیکن اللہ کی نعمتیں نہ جو ہے وہ شمار ہو، تو اس اللہ کی پھر تعریف کتنی ہمیں کرنا ہوگی، اور اس اللہ کی چوکھٹ پر آ کر کتنے سجدے کرنے ہوگے، اور اللہ کی فرما برداری کس حد تک کرنی ہوگی جتنے نعمتیں اتنی عطا کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔